دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دی، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ ہے، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں۔ میں صدیق اکبر آقا بول پڑے مٹھی سے ابو جہل کی کنکر بول پڑے، اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ۔ میرا مومن ہر حال میں ہی نفع میں ہے، نعمت ملے تو شکر کر کے نفع، مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع۔ اپنی زندگی میں تحمل، بردباری، علم پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے۔ ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملے، اپنا مزاج صحیح رکھے، اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ماحول کو برقرار رکھے۔ علم کے ساتھ گزارا کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی، دوستوں سے بھی بنی رہے گی، ہر ایک سے تعلق رہے گا۔ اور اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں تو پھر سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو آج کا مضمون تھا۔ ہمیں نا لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، دیتے ہیں نا مشورہ لوگ، جی تھوڑا تھوڑا بول دیں، تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا۔ اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو۔ اور پہلا فکرہ یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا جب سیاست اور دین علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں۔ سیاست جب تک مسجد کے اندر رہتی ہے تب تک پاک صاف رہتی ہے، وہ گندی ہوتی تب ہے جب مسجد سے نکل جاتی ہے۔ حضرت علی کے زمانے تک مسجد میں رہی، پاک صاف رہی، یزید باہر لے گیا تو گندی ہو گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز دوبارہ مسجد میں لے آئے تو پھر پاک ہو گئی۔ لیکن پھر بھی ایک ساتھی نے مجھے کہا تو اس کی بات میں، سب کی باتیں نہیں مانتا، اس کی بات میری سمجھ میں آئی۔ وہ کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے کہ سیاسی تبصرے تجزیے ہم اخباروں میں ٹی وی پہ جا کے بیٹھے، جا کے بڑی مہربانی میری طرف دیکھیں، وہ ہم سنتے رہتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے مسجد میں صرف ہم رسول اللہ کا پیار ہی سنیں۔ تو میں نے کہا یار تیری بات دل کو لگتی ہے، یہ بات صحیح ہے، چلو یہ نیت اچھی ہے، یہ تیرا نظریہ ٹھیک ہے، مان گئے ہم۔ میں چلا گیا دکاندار کے پاس اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ گاڑی کا انجن کھولو، اس طرح کرو، اس طرح۔ اس نے کہا مولانا آپ جا کے نا گھر تو فقہ کی کتاب کھولیں، اس لیے کہ گاڑی کے انجن کے بارے میں آپ کو معلومات، یا اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو پڑھیں، کسی استاد کے پاس ورک شاپ پہ آئیں، آپ کے ہاتھوں کو، منہ کو، چہرے کو مٹی لگے، دھواں لگے، گریس لگے، پھر آپ کو پتہ چلے گا انجن کیسے کھلتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں صحیح کہہ رہا؟ دعا گلا تو یہاں کر چڑی جے، صحیح کہہ رہا ہوں جی۔ اگر مولوی کوئی